السلام علیکم دوستوں، معلومات کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج آپ کو جو میں معلومات بتانے کے لیے جا رہا ہوں وہ ایک پاکستانی مزدور کے بارے میں جس کا استقبال امریکی صدر نے کیا۔ کہا جاتا ہے کہ دو ممالک کے درمیان دوستی نہیں ہوتی بلکہ دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی قربت صرف اپنے ملکی مفاد کی خاطر ہوتی ہے، جسے دوستی کا نام دیا جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ پاکستان کے صدر ایوب خان کے اس امریکی دورے کے بارے میں تو جانتے ہیں جس پاکستانی صدر کا استقبال خود امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے کیا تھا۔ صدر ایوب خان نے یہ امریکی دورہ 1961 میں کیا تھا اور اس دورے کے دوران امریکی صدر نے اپنی گاڑی میں نیو یارک شہر کی شاہراہوں سیر کروائی جہاں ہزاروں امریکی پاکستانی صدر کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ لیکن کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ صدر ایوب کے علاوہ ایک پاکستانی اور بھی ایسا تھا جس کے استقبال کے لیے خود امریکی نائب صدر ایئرپورٹ پہنچے تھے؟ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ پاکستانی نہ تو پاکستان کا سربراہ تھا، نہ کوئی سیاستدان یا فوجی اور نہ ہی کوئی ارب پتی بزنس مین، بلکہ یہ ایک عام پاکستانی مزدور تھا۔ اس عام پاکستانی غریب مزدور کا نام تھا بشیر احمد ساربان اور یہ پاکستان کے شہر کراچی میں اونٹ چراتا تھا، اور تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ امریکہ کا نائب صدر کسی عام پاکستانی شخص کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ جائے۔ در حقیقت عام پاکستانی کے اس استقبال کے پیچھے ایک انتہائی دلچسپ اور حیران کن کہانی چھپی ہے۔ 20 جنوری 1961 عیسوی کو جب جان ایف کینیڈی امریکی صدر بنے تو اس کے ساتھ ہی امریکہ کے نائب صدر کا عہدہ لنڈن جانس کے پاس آ گیا۔ اسی سال امریکی نائب صدر لنڈن جانس پاکستان کے دورے پر آئے تاکہ امریکہ اور پاکستان کے تعلق میں مزید بہتری آ سکے۔ اس دورے کے دوران امریکی نائب صدر نے اس وقت کے پاکستان صدر ایوب خان سے ملاقات کی، لیکن امریکی نائب صدر کا یہ دورہ کسی اور وجہ سے ہی یادگار اور تاریخی بن گیا۔ امریکی نائب صدر اپنے دورے کے دوران کراچی میں گئے، جبکہ ان دونوں کراچی کو دنیا بھر کے لیے معاشی رول ماڈل کی حیثیت حاصل تھی۔ ایک روز جب امریکی نائب صدر لنڈن جانس کا قافلہ جب کراچی کی کارساز روڈ سے گزر رہا تھا تو اس وقت سڑک پر ایک مزدور بشیر احمد ساربان بھی اپنی اونٹ کے ساتھ موجود تھا۔ بشیر احمد نے امریکی نائب صدر کے قافلے کو دیکھ کر دور سے ہی ہاتھ ہلایا اور امریکی نائب صدر کی نظر بشیر احمد پر پڑی تو اس نے گاڑیوں کو روکنے کا کہا اور پاکستانی سرکاری اہلکار سے کہا کہ بشیر احمد سے اس کا تعارف کروایا جائے، جس کے بعد لنڈن جانس گاڑی سے اتر کر بشیر احمد کے پاس چلے آئے۔ بشیر احمد سے اس کا حال احوال پوچھا اور ساتھ ہی دوستی کی پیشکش کر ڈالی۔ یہ ایک انتہائی دلچسپ صورتحال تھی۔ بشیر احمد نے پیشکش قبول کر لی، جبکہ امریکی نائب صدر نے واپس جاتے ہوئے بشیر احمد کو امریکہ آنے کی دعوت دی۔ بشیر احمد کے تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی امریکہ بھی جائے گا، اور وہ بھی امریکی حکومت کا مہمان بن کر، کیونکہ بشیر احمد ساربان ایک غریب مزدور تھا، اونٹ چراتا تھا۔ لیکن امریکہ کے نائب صدر نے اس دعوت اور دوستی پر انتہائی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، اور امریکہ پہنچنے کے بعد امریکہ کے نائب صدر نے اکتوبر 1961 میں باقاعدہ بشیر احمد امریکہ آنے کی دعوت دی، اور بشیر احمد کی امریکہ آمد پر اس کے استقبال کے لیے خود ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ یہ تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ تھا۔ ایئرپورٹ سے بشیر احمد کو واشنگٹن لے جایا گیا اور وہاں صدارتی محل کی سیر کروائی گئی، اور ساتھ ہی بشیر احمد کو امریکی صدر جان ایف کینیڈی کے آفس بھی لے جایا گیا۔ اس موقع پر بشیر احمد نے امریکہ کے ایک اسکول میں تقریر بھی کی جہاں ان کے ساتھ امریکی نائب صدر کی اہلیہ اور بیٹی بھی موجود تھی۔ بشیر احمد کے ساتھ ایک مترجم بھی موجود رہتا تھا۔ اس دورے کے دوران امریکی نائب صدر لنڈن جانس بشیر احمد کو اپنے ذاتی گھر بھی لے گئے جہاں دوپہر کے کھانے کا اہتمام تھا۔ اس موقع پر بشیر احمد کے لیے نہ صرف خاص طور پر حلال گوشت منگوایا گیا بلکہ ایسے آئٹم تیار کروائے گئے جنہیں ہاتھوں سے کھایا جا سکتا تھا تاکہ بشیر احمد کو کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے۔
اس کے علاوہ ایک اور موقع پر کھانے کے دوران امریکہ کے 4 بڑے بینکوں کے سربراہان بھی موجود تھے اور ان سب نے بھی کاٹنے اور چمچ کے بجائے ہاتھوں سے ہی کھانا کھایا۔ بشیر احمد کو فورڈ موٹر کمپنی کی جانب سے ایک گاڑی کا تحفہ بھی پیش کیا گیا اور امریکہ میں بشیر احمد کی مہمان نوازی کسی ملک کی سربراہی کی مانند کی گئی۔ اس دور میں ایک پاکستانی مزدور کے امریکی دورے کو بھرپور میڈیا کوریج دی گئی۔ بشیر احمد کے واپس پاکستان آنے کے بعد امریکہ کے نائب صدر نے انہیں عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب بھی بھجوایا اور اس کے سارے انتظامات خود لینڈن جانز نے کروائے۔ 1963 عیسوی میں امریکی صدر جان ایف کینیڈی کو قتل کر دیا گیا، جس کے بعد اس وقت کے نائب صدر یعنی لینڈن جانز امریکہ کے 36ویں صدر بن گئے۔ بشیر احمد اور لینڈن جانز کے اس بے مثال دوستی کے بارے میں زیادہ معلومات تو حاصل نہیں، لیکن بشیر احمد 15 اگست 1992 عیسوی میں اپنے انتقال کے بعد اپنی دوستی کی ایک انوکھی کہانی چھوڑ گئے۔ تو دوستو، اگر آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔